گے اور امیر المومنین اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور خود دستبردار ہو جائے گا، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے تو یہ ہے کہ کعبے ہی میں اس وقت صرف جنگ ہوگی، بس اس سے آگے پیچھے نہیں، امن ہی رہے گا، اس لیے اس کو امن بعد میں بھی امن ہو جائے گا۔ بس یہ اوباما وغیرہ کی یہ ڈینگے کہ ہم کعبہ اٹھا دیں، یہ کر دیں گے، نہیں، یہ کر چکا ہے اس سے پہلے ابراہ کہ اللہ تعالی نے لشکر نہیں بھیجا، چڑیاں بھیج دی ہیں، اس کو بھی ذرا سب کو سکھا دو، بڑی طاقت لے کے آئے، ہاتھی، ہاتھیوں کے مقابلے چڑیاں، لو چڑیوں اور ہاتھی کا مقابلہ ہوا، ہاتھی ریزہ ریزہ ہو گئے، پھٹ گئے، وہ چڑیا ایک کنکری پھینکتی تھی، وہ کہیں پتہ نہیں کسی وہ ایٹمی پلانٹ سے لائی تھی وہ چڑیاں، وہ کنکریاں، ایک کنکری پھینکتی ہے، وہ آدمی کے سر میں لگتی ہے اور پار نکلتی ہے اور ہاتھی کے اندر سے نکل جاتی ہے، ایسی کوئی بلا ہے وہ کنکری ہے، اور ان کا جسم پھٹ جاتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھی بھاگے، بہت ہاتھی اس طرح سے قتل ہوئے، لشکر کا کوئی بچ کے نہیں گیا، کوئی شاید پیچھے جو تھا وہ بچا ہو، پہنچا اور جا کے یمن بتایا کہ وہ سارا لشکر تباہ ہو گیا، ڈھالو کعبہ ڈھانے آیا تھا، ہاں اپنے طاقت کے الزام میں، اوباما بھی آ کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا، آئے تو سی ذرا، اس لیے کعبے کو کوئی نہیں ڈھا سکتا۔ جب اللہ تعالی قیامت کا اعلان فرمائیں گے اس وقت حبشے کا ایک ٹھگنا، خطین چھوٹی پنڈلیوں والا ٹھگنا وہ آئے گا، فرمایا کعبے کی اینٹ سینٹ بجا دے گا، خاتم بالکل جڑ بنیاد سے اکھاڑ دے گا کعبے کو، کیوں کہ اب دنیا ختم ہونی ہے، کعبہ نہیں چاہیے، کعبہ ہوا لوگوں کے لیے قیام للناس میں نے فرمایا لوگوں کی قیام کی جگہ سبب ہے، کعبہ ہے تو دنیا ہے، کعبہ نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی، بس تو یہ اعلان ہوگا کعبے کو ڈھا دینے سے کہ اب دنیا ختم ہو رہی ہے، قیامت آ گئی، اب قیامت میں کعبے کی ضرورت نہیں، دنیا میں تھی، دنیا ختم اب، تو اس لیے وہ چھوٹا کیوں آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ طاقت والا نہیں ڈھا سکتا میرے کعبے کو، میں جس سے چاہوں ڈھا دوں، ہاں کیونکہ مزدور کو طاقت والے نہیں ہوتے جو محلات بناتے ہیں، تو میں جس سے چاہوں کعبہ ڈھا دوں، کعبے کو طاقت والا نہیں ڈھا سکتا، تو اس لیے اس کو ایک مصابۃ الناس بنایا اور امن والا بنایا، ہاں جی، جعلنا البیت مصابۃ للناس، لوگوں کے لیے رجوع کی جگہ، وہ امنا اور امن کی جگہ، اور حکم دیا اہل ایمان کو کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ مقام ابراہیم کو گویا جائے نماز، جہاں نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے گویا تعمیر کی تھی، تو ابراہیم کا معجزہ تھا کہ اس پتھر میں پاؤں گڑ گئے، دونوں پاؤں پورے اندر، نیچے بیٹھ گیا وہ پتھر، ہاں جی، یہ معجزہ تھا تاکہ نشانی باقی رہے کہ ابراہیم ہے اس کی تعمیر کرنے والا، وہ پتھر باقی ہے، ہاں پہلے تو پتھر ننگا تھا، ہاں وہ کعبے کے ایک طرف گویا وہ تقریباً تھوڑا سا ہٹ کے کعبے سے مطاف سے، تاکہ طواف کرنے والوں میں حائل نہ ہو، وہ رکھا ہے۔ سعودی حکمرانوں نے اس کو بند کر دیا، محفوظ کر دیا۔ حضرت مولانا لہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب حج کرنے گیا ہوں تو اس وقت پتھر ننگا تھا، تو میں کھڑا ہو گیا، میں دیکھ رہا تھا پاؤں کیسے پاؤں گڑے ہوئے، پورے پاؤں گڑے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا تو ایک عربی آیا، اس زمزم کا پانی لا کر دونوں پاؤں میں بھر دیا، مجھے کہا کہ یہ پی لو، کہتے میں نے اس پہ منہ لگایا، پورا پی لیا، اس کو منہ لگا کے دونوں پی لیے، تو یہ ایک سعادت تھی بہت بڑی، کہتے تو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کا پانی پی لیا، اس کے بعد میں بند کر دیا، آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اسے بالکل بند ہے، ہاں جی، لیکن اس جگہ پر مقام ابراہیم کہ جب طواف کرتے ہیں، طواف ختم کے بعد وہاں 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت طواف کی، لیکن اب رش اتنا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ 2 رکعت پڑھنے کا آپ کو موقع ملے، کیونکہ 40 لاکھ آدمی کیسے پڑھیں گے، ہاں
تو اس لیے پھر 2 رکعت جہاں جس کو جگہ ملتی پڑھ لیتا ہے، کیونکہ وہ جگہ تو وہاں تو پڑھ رہے، وہاں جتنے سماج سکتے وہ وہاں پڑھ رہے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے. ہاں تو اس کو جائے نماز بنا دو مقام ابراہیم کو. اور وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم اسماعیل، حکم دیا ہم نے، عہد کیا، حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، میرا گھر پاک کر دو. انہوں نے پاک کر دیا. ہاں جی، یعنی پاک پانی سے، زمزم کے پانی سے تعمیر ہوئی، پاک پتھر لائے گئے. ہاں جی، اور وہاں بس اللہ ہی کی عبادت، بعد میں بتوں کی عبادت سے اسے ناپاک کیا گیا. تو یہ اسماعیل ہی کی اولاد نے کیا یا بگڑی. یعنی وہ قریش کے اوپر باپ دادا جو تھے انہی میں سے ایک صاحب لائے تھے بت ملک شام کی طرف سے. وہ بت پھر بتوں کی تعداد بڑھ گئی، پھر ہر شخص، حتیٰ کہ جب نبی نے بت توڑے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کے بت. اور نبی نے فرمایا دیکھو اب یہ بتوں کی حکم دیتے تھے کہ جو بت توڑنے کے لیے ان کے بت بنا کے رکھ دیے. حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بت بنا کے رکھ دیے. تو بت بنانے والوں نے یعنی خداؤں کا تو بھر دیا کعبہ خداؤں سے. ایک خدا کا درجنوں خدا تھے وہاں تھے، 60 بت تھے. اب 60 وہ جو ہے نا گویا یہ کہ درجن تو ہو گئے، 5 درجن بت ہو گئے. تو یہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور پھر اس کو بھی یاد کرو کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، جب ابراہیم یہ دعا مانگ رہے تھے کعبے کی تعمیر کے بعد، دونوں باپ بیٹا دعا مانگ رہے، اسماعیل آمین کہنے والے، ابراہیم دعا مانگنے والے. اے رب اس گھر کو اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو ایک شہر بنا دے امن والا. اس جگہ کو کہ وہ بستی تھی اس وقت، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، شہر نہیں تھا، بستی تھی. یمن کے تاجر آ کے بس گئے تھے، بنو جرہم کا قبیلہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی انہی میں شادی ہو گئی. اس سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیلی. وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا خاندان، رہ گئی اسماعیل کی اولاد. یعنی اور آگے بھی شادیاں انہی میں ہو گئی، ان کی بیٹیاں تو ادھر ہی آنے لگ گئی. تو رفتہ رفتہ وہ خاندان اسی میں ضم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اے رب اس کو امن والا شہر بنا دے، اس بستی کو. اجعل ھذا، بنا دے اس بستی کو بلدا آمنا، امن والا شہر. اور اس کے باشندوں کو اہلہ، ارزق، رزق دے، ورزق، اور اس کے بندوں کو ارزق اہلہ، رزق دے اس کے اہل کو، من الثمرات، پھلوں کا. ہاں جی. تو اب یہ ہے کہ وہاں نہ گندم ہوتی ہے، نہ جو اگتی ہے، نہ چنے، نہ کوئی دوسری فصل، کوئی فصل نہیں ہے، لیکن پھلوں کی بھرمار ہے ہر طرف سے، پھل ہی پھل. دنیا بھر کے پھل وہاں پہنچتے اور پورے سال پھل ختم نہیں ہوتے. ہاں جی. جب 40 لاکھ آدمی ہیں ان کے لیے پھل وافر ہے وہاں. تعداد 40 لاکھ افراد اس حج میں سے کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بھئی پھل وافر ہے وہاں. اور کیونکہ 25 لاکھ تو اس کی کیا ان کے ریکارڈ میں آ گئے سعودیہ کے، جو باہر سے
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی، کہا ابراہیم نے اے رب اس خطے کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو اہلہ، اس کے اہل کو، اس کے باشندوں کو رزق دے من الثمرات، پھلوں کا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی کافروں کو نہ دینا رزق۔ ہاں جی، اس لیے کہ پیچھے وہ من ذریتی دعا مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے ابراہیم میں انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں، تو عرض کیا تو من ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، تو وہاں فرمایا تھا کہ میرا عہد جو ہے نا وہ کافروں کو نہیں ملتا، اس لیے یہ خاص تیرے لیے ہے، ہاں جی، تو ان کو نہیں ملتا یہ، تو وہاں یہ کہا تھا، اس لیے احتیاط کی کہ دعائی یہ مانگوں میں کہ اللہ تعالیٰ یہ لا ینال عہد الظالمین، تو میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، تو یہاں رزق بھی اہل ایمان کو دے، یہ دعائی اہل ایمان کے لیے مانگی، ہاں جی، کیونکہ وہاں صرف من ذریت اور میری اولاد میں سے بھی ان کو بھی امام بنا دے لوگوں کا، تو فرماتے کہ نہیں ظالموں کو کچھ نہیں ملے گا، تیری اولاد میں سے دوسرے ملیں گے، ان کو آئے گا ملے گا، تو یہاں اس لیے دعا میں پہلے ہی ان کو ٹال دیا کہ پھلوں کا رزق دے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ان کو پھلوں کا رزق دے اور ان کے لیے شہر وہ امن والا بنا دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ومن کافر، جو منکر ہوگا کافر ہوگا، فأمتعه قلیلا، ان کو بھی دوں گا، رزق سب کے لیے ہے، وہ تو بات تھی کہ دینی مقام دینے کی، کہ دینی مرتبہ مقام جو ہے کافر کو نہیں ملتا، کیونکہ نبوت تو بہت اونچا مقام ہے نا، نبوت کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہمارے تصور سے اونچا ہے، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کافر کہاں سے مل جائے گا؟ وہ تو اس لیے استثناء کیا تھا، رزق فرمایا نہیں صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، رزق سب کے لیے ہے، ومن کافر فرمایا، اور اس کو بھی جو کافر ہوگا فأمتعه قلیلا، تھوڑا سا ہم کچھ عرصے کے لیے اس کو فائدہ پہنچائیں گے، تو کچھ عرصے کا مطلب ہے کہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، یہ اللہ کے ہاں کچھ عرصہ ہی ہے، بلکہ حضرت نوح کو جو زندگی ملی 9.5 صدیاں تو صرف تبلیغ کی قوم میں، اب 9.5 صدیوں بعد قوم تو تباہ ہو گئی، پھر کتنا عرصہ زندہ رہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عرصہ قلیل ہے، کیونکہ جسے گزر جانا ہے ختم ہو جانا ہے، وہ جتنی لمبی زندگی ہو وہ عرصہ قلیل ہے، اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے موجود ہوتا اور آج تک رہتا، گزر تو گیا تھا آج بھی، آخر ایک دن تو آنا جب گزر گیا، تو یہ عرصہ قلیل ہی ہے، اس لیے فرمایا کہ فأمتعه قلیلا، تھوڑے عرصے کے لیے انہیں میں فائدہ پہنچاؤں گا، امتعو مال و متاع دوں گا، انہیں مال و دولت دوں گا ایک عرصے تک، قلیلا تھوڑے عرصے تک، ثم اضطرہ، پھر انہیں گھسیٹوں گا عذاب النار کی طرف، پھر کیونکہ رفتہ رفتہ ہی گھسیٹا جاتا ہے، ہاں، پھر بیماریاں آ لیتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر ہسپتالوں کے سپرد، ہسپتال جی ہسپتال کہاں کہ جی آغا خان ہسپتال نہیں، وہ بھی نہیں، پھر انگلینڈ لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ، کیونکہ یہاں اس کا علاج نہیں ہوتا، وہاں کے ڈاکٹر اونچے ہیں، وہاں لے جاؤ، وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا، کہ وہ ایک بڑا بیمار ہو گیا، یہ کوئی 10-12 سال کی بات ہے، تو اس کو یہاں
جناب نہیں جی یہ ڈاکٹر نہیں. پھر اسے لے گئے امریکہ خبر آتی رہی. ہاں جی کہتے جی 2 کروڑ خرچ ہو گیا لیکن اس کی تو ڈیتھ ہو گئی. لو تو نہ 2 کروڑ خرچ کرتے یہی رکھ لیتے. مطلب کہ 2 کروڑ لوگوں کا آیا ہوا تھا اپنے رزق میں, وہ نکلنا تھا, نکل گیا. ہاں اگر وہ یہی نکال لیتے تو اتنا بیمار نہ ہوتا. موت تو اپنے وقت پہ آنی تھی لیکن شاید یہ بیماری نہ آتی. ہاں جی یہ نکال دیتے جو زائد آیا ہوا تھا وہ نکل گیا. ہاں ابھی اور ہوگا تو اور طرف نکل جائے گا. ہاں اپنے پاس وہی رہے گا جو اپنا رزق ہے, نہیں تو باقی چھوڑ کے مر جائیں گے قبر میں, پھر بھی ایسے ہی رہ گیا. ہاں تو امتی و قلیلاً تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا تو فائدہ وہی پہنچتا ہے زندگی میں آدمی خرچ کر لیتا ہے اپنی ذات پر, اپنی اولاد جہاں جہاں بھی خرچ کیا کر لیا. ہاں جو بیماریوں پہ آیا ہاں وہ بھی ایسے ہی تھا, اگر پہلے خرچ کر لے تو یہ بیماری نہ آتی. یہ بیماری اسی وقت آتی ہے کہ جب دولت جمع ہوتی ہے, نہیں خرچ کرتا تو بیماری آتی ہے. تاکہ نکلے یہ, کیونکہ سارا اس کا نہیں ہے. ہم سمجھتے جو میرے قبضے میں اگر سارا میرا ہے, اور یہی غلطی ہے. ہاں اب وہ حلال طریقے سے قبضے میں آئے, ہاں اس میں اللہ کے حقوق ہوتے. فی اموالہم حق معلوم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں, صحابہ کی تعریف جہاں کی, ان کے مالوں میں جانا پہچانا حق ہے. للسائل والمحروم, مانگنے والے کے لیے اور ناداروں کے لیے. وہ بھی اس کو دے دیا گیا کہ یہ خود پہنچا لے ان کو, یہ سمجھو سارا میرا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اور جتنا آگے خرچ کرے گا, کیونکہ اندازے سے ہی آگے تو اپنا اندازہ ہے, پھر ظرف و طبیعت اپنا اپنا ہے. ہاں کسی کا اندازہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بھی کچھ نہیں چھوڑتا. ہاں اپنا اپنا اندازہ ہے کہ سارا ہی خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں, اور وہ اور دے دیتا ہے. ہاں آپ اگر 10 خرچ کریں گے تو 100 آ جائے گا, یقیناً آئے گا. یہ نہیں آپ کو بتایا جائے کہ یہ اس 10 کے عوض میں 100 آیا ہے, نہ جانے کس راستے سے آئے 100 آ جائے گا. آپ سمجھیں کہ یہ تو میری قسمت میں آنا ہی آنا تھا, یوں نہیں ہوتا. اور کہیں اللہ تعالیٰ زمانے کے لیے نہ خرچ کرو تب بھی دیتا ہے, بھلا دیکھے کہاں تک جمع کرتا ہے, وہ جمع کرتا چلا جاتا ہے. اسے پھر نکلنا ہے. جب دے گا تو آئے گا, جب نہیں دے گا تو نکلے گا, یہ سمجھ لو. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ایسا ہوتا ہے. اسی لیے یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ پوری انسانی زندگی میں ایک واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک شخص سخی تھا, وہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا, لوگوں کے کام آتا تھا, اس نے اتنا دیا لوگوں کو کہ حتیٰ کہ خود مفلس ہو گیا. یہ نہیں آپ سنیں گے. یہ مثال انسانی تاریخ میں نہیں ہے. اور یہ مثالیں بیچ سی ہیں کہ جوڑتا رہا اور سب کچھ یہاں چھوڑ گیا, کچھ نہیں اب پلے پڑا بس. اور یہ کہ جوڑتا رہا سب تباہ ہو گیا اور کنگال ہو گیا. کنگال, دولت مندوں کے کنگال ہونے کی مثالیں تو بہت مل جائیں گی آپ کو. کسی سخی کے کنگال ہونے کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. ہاں جی جتنا ہی وہ خرچ کر دے اور آ جائے گا. تو اب یہ ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا, پورے عرب میں سب سے بڑا, بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑا سخی تھا. سخاوت کی مثال بنی آدم میں نہیں آئی سوا انبیاء علیہ السلام کے. انبیاء جیسا سخی تو کوئی ہوتا ہی نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. آپ کی نبوت سے پہلے وفات ہو گئی تھی اس کا بیٹا صحابی تھا, عدی ابن حاتم صحابی تھا, اس کی بیٹی بھی صحابی تھی. لیکن اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی رات کو جس وقت آ جائے اور پکار اسی وقت جاگے گا, نہیں محسوس کرے گا یار کس وقت بے وقت نے مجھے جگا دیا, نہیں کچھ نہیں. کیا چاہیے جو وہ مانگے, یہ نہیں کہے گا تو کہاں سے آیا ہے, کون ہے, تیری کیا, نہ کچھ نہیں. وہ کہے مجھے یہ چیز چاہیے, وہی دے دے گا. وہ جو مانگ لے وہی دے دے گا. ہاں جی حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ دشمن نے کہا کہ جاؤ اس کا جو ہے نا سر لے آؤ. ہاں جی اب یہ آ گئے حاتم طائی کے پاس دشمن کے کارندے, ان کا استقبال کیا, انہیں بٹھایا, انہیں مہمانی ایسی کی, وہ کہنے لگے اس کا سر لے, یہ بہت غلط بات ہے. ہاں جی پھر
جب وہ جانے لگے ان سے پوچھا کہ بھی کیسے آئے تھے, کیا بات ہے, بتایا ہی نہیں آپ نے. کہنے صحیح بات بتائیں, ہمارے آقا نے یہ کہا تھا کہ آپ کا سر لے آئے. کہنے کہ بالکل ٹھیک ہے, اس وقت کوئی نہیں ہے, ہم اکیلے ہیں, ایسا نہ کوئی آ جائے, لے لو میرا سر لے جاؤ. لو اندازہ کریں اتنا بڑا سخی تھا. جو جس نے کہہ دیا, اور اس کے بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا, بہت پسند تھا اسے. ایک نے بھیجا کہ آزمائیں اس کو, کہ جاؤ اسے کہو کہ ہمیں یہ گھوڑا چاہیے. یہ اب وہ چلے گئے تو شام کو پہنچے. اب یہ کہ بھی صبح کہیں گے واپس جاتے وقت, ہاں جی کہ گھوڑا لینے آئے ہیں. اب یہ ہے کہ بھائی صبح ہوئی تو وہاں بھی کیسے آئے تھے, جب جانے لگے کیسے آئے تھے. کہنے کی بات یہ کہ ہم نے بھیجا تھا کہ ہمارے آقا نے آپ کا گھوڑا مانگا ہے. کہتے ہو خدا کے بندو, رات بتایا ہوتا, جب آپ آئے ہیں تو سارے جانور تو گئے ہوئے تھے, چرنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں تھا, تو میں نے وہ گھوڑا ذبح کر دیا تمہارے لیے, کیونکہ اور کچھ تھا نہیں, تمہاری مہمانی کرنی تھی مجھے. لو اب اتنا بڑا سخی کہ یعنی لوگ حیران ہوتے تھے اس کی سخاوت پر. لیکن محلات بھی تھے, کھانا پینا تھا بہت اچھا. ہاں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی ہیں.